طرف پڑھو. جب قبلہ تبدیل کیا ساتھ یہ بات بھی کہی, نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کی اطاعت کرو, غریبوں کی مدد کرو, امر بالمعروف کرو, نہی عن المنکر کرو, یہ نیکی ہے. یہ ہمارے معاشرے میں کہاں ہے؟ نہیں ہے معاشرے میں. قرآن نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. اور جو پڑھتے ہیں قرآن ان پر یہ واضح ہے, جو نہیں پڑھتے ان کو چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں کھول کر. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سوال میں دوران ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اب جب آپ سوال ایسے کر رہے ہیں تو پھر آپ نے پریشان بھی نہیں ہونا میری باتوں سے. آغا نے سوال یہ کیا ہے کہ ہمارے مذہب میں ہے تولا اور ہمارے مذہب میں ہے تبرہ. ایک تو اللہ ہمارے حال پر رحم کرے کہ جو تبرہ کا معنی ہم کرتے ہیں اس کا تبرہ کے معنی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. تبرہ سے کیا مراد ہے؟ کوئی بتائیں گے مجھے؟ تبرہ سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ برات کا اظہار کرنا. ماشاءاللہ. اور جی قطع تعلق کرنا. ماشاءاللہ. یہاں پہ تو بڑی اچھی سچویشن ہے. میں نے جہاں بھی تبرہ کا معنی پوچھا خاص طور پہ اپنے پنجاب میں, وہ کہتے ہیں تبرہ کا ہوتا ہے بھائی اس پر تبرہ کرو یعنی اس پہ لعنت کرو. جی 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 قطع تعلق اس کا معنی یہ ہے. تولا کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنا سرپرست, اپنا والی, اپنا حاکم جن کی ہم نے اطاعت کرنی ہے وہ کنہیں سمجھتے ہیں؟ اہل بیت رسول کو, ائمہ اطہار کو. یہ تولا کا معنی. تبرہ اور جو کوئی ان کے مقابلے میں رائے رکھتا ہے, ان کے مقابلے میں بات کرتا ہے, ہم اس سے بیزار ہیں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم اس کو فالو نہیں کرتے. اگر نے جو سوال پوچھا ہے, میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پہلے مجھے اس کا جواب دیجیے گا پھر مزید اس سوال کی طرف آئیں گے. ہم لوگ, پہلے یہ بتائیے, ہم لوگ قرآن مجید کو اگر صرف ثواب کے لیے پڑھنا چھوڑ دیں تو شاید بہت سی باتوں کا علاج خود قرآن مجید میں سے, بہت سی کیا سبھی باتوں کا علاج قرآن مجید میں سے نکل آئے گا. قرآن کی ایک آیت ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کہ جن کو یہ کافر اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں. کن کو پکارتے تھے کافر؟ بتوں کو, یا جو انہوں نے اپنے بنائے ہوئے تھے من گھڑت. ان بتوں کو لا تسبو, ان بتوں کو برا بھلا نہ کہو, انہیں گالی نہ دو. سب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب کا معنی ہوتا ہے گندی زبان استعمال کرنا, گالی دینا, توہین کرنا. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. جن کو یہ کافر اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں, اللہ کا جنہیں یہ شریک سمجھتے ہیں, ان کو گالی نہ نکالو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. اگر تم یہ کام کرو گے تو اس کے بدلے میں یہ بھی غصے میں آ کر اللہ کو گالی نکالیں گے, اللہ کو برا بھلا کہیں گے. ریئیکشن یہی ہوتا ہے نا, کیا کہتے ہیں, ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. فرض کریں ایک باپ بیٹا بازار میں جا رہے تھے, ایک باپ ایک بیٹا, اور آگے سے ایک باپ بیٹا آ رہے تھے. ان صاحب کے بیٹے نے وہاں جب ملے پاس سے گزرے تو اس بچے کے والد کو گالی نکالی اور کہا کہ تیرا باپ تو چور ہے, تیرا باپ بڑا بے ایمان ہے. تو وہ جو بچہ اس کا تھا جس کو گالی نکالی گئی تھی, اس نے کہا بغیر سوچے سمجھے کہ تیرا باپ بڑا چور ہے, تیرا دادا بھی چور, عام طور پہ ایسا ہوتا ہے, تمہارا پورا خاندان چور ہے. اب یہ جو پہلے گالی نکالنے والا تھا, اس نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا اس نے بڑی توہین کی آپ کی. ابا نے جواب دیا بیٹا اس نے نہیں کی, میری تو نے کروائی ہے. نہ تو اسے گالی دیتا اور نہ بدلے میں یہ مجھے گالی نکالتا. اسلام کی پالیسی فحاشی نہیں ہے, اہل بیت کی سیرت فحاشی نہیں ہے. جیسے قرآن ہڑتال ہے نا, وہ ہے, بند ہے,
کراچی کی طرح اکثر دن جو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اہل بیت کے فرامین کی بھی ہڑتال ہے، وہ بھی ہم نہیں پڑھتے۔ اصول کافی کھولیے، اصول کافی کی کتاب الکفر والایمان، اس کو جا کے پڑھیے، دیکھیے اہل بیت نے، جو لوگ اہل بیت کو محبت کرتے تھے لیکن نہیں اس طرح نہیں مانتے تھے، یعنی اہل سنت، عام اہل سنت، ان کے ساتھ رویہ کیا اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر وہاں سے پڑھ کے دیکھیے گا کہ جو آج تک ہم سنتے ہیں وہ کیا چیز ہے۔ البتہ علماء ہیں جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں، بیان کی ہے، لیکن جو چھائی ہوئی فضا ہے وہ دوسرے افراد کی ہے، ہماری طرف بھی اور ادھر اہل سنت کی طرف بھی، کہ اللہ اس بادل کے اندر سے نکلنے کی ہمیں توفیق دے۔ آگاہ کے سوال کا جو تھا کہ زیارت عاشوراء میں مثلاً لان ہے اور فلان اور یہ وہ ہے، تو یہ اب اس میں علمی مسائل بھی بہت سے ہیں۔ اس فرض کے ساتھ کہ پوری کی پوری جو زیارت عاشوراء اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اگر وہ بالکل صحیح ہو، ائمہ سے اسی طرح آئی ہو ہمارے پاس، اس صورت میں بھی خود ائمہ نے ہی بتایا ہوا ہے کہ اگر افتراق کا موجب کوئی چیز بن رہی ہو، اختلاف کا، قتل و غارت کا، امت کے ٹوٹنے کا، تو اس چیز کو ایوائڈ کرو، نہ کرو۔ آپ سے سوال، ہمارے لیے سب سے بڑی اتھارٹی خود مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے، ایسا ہی ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب رسول اللہ کی رحلت کے بعد جناب امیر کو ہمارا شیعوں کا کیا عقیدہ ہے، جناب امیر کا پہلا حق تھا خلیفہ بلا فصل بننے کا، وہ حق جناب امیر کو نہیں ملا۔ آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ آیا جناب امیر نے تلوار اٹھا لی، ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا، اپنا گروپ بنایا، یا یہ کہ اسلام کے تحفظ کی خاطر انہی کو مشورے دیتے رہے، حتیٰ کہ امام کے اپنے قریبی ترین صحابی وہ بعض خلفاء کے زمانے میں گورنر بھی رہے انہی خلفاء کی طرف سے۔ ہمارے لیے اتھارٹی خود مولا کی سیرت ہے۔ مولا بھی جانتے ہیں میرا حق، مولا کا تو اپنا حق غصب ہوا تھا، سب سے بڑا ظلم تو خود مولا کے ساتھ ہوا، لیکن امت کی وحدت کو باقی رکھنے کے لیے جناب امیر نے کیا پالیسی اختیار کی؟ جا کر چوک میں کھڑے جاتے تو کہتے تھے فلانے فلانے پہ لعنت، ایسے کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے، انہی کو مشورے دیتے تھے تاکہ اسلام قوی رہے، تاکہ اسلام کا پرچم سر بلند رہے۔ کیوں اسلام پھیلا؟ اگر مسلمان اسی آغاز میں لڑ پڑتے مدینہ آپس میں، تو آج شاید اتنا بھی اسلام دنیا میں موجود نہ ہوتا جتنا ہم لیے بیٹھے، جس کو اب ہم نے خراب کیا اپنے ہاتھوں سے۔ اگر ہم غور کریں، دقت کریں، نہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے، نہ سیرت اہل بیت اس کی تائید کرتی ہے۔ اسی لیے رہبر معظم نے باقاعدہ فتویٰ بھی دیا تاکہ اتمام حجت ہو جائے، بات کلیئر ہو جائے، اور فرمایا کہ اہل سنت کے مقدسات، جن کو باتوں کو وہ مقدس جانتے ہیں، ان کی توہین کرنا شرعاً حرام ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ فتویٰ انہوں نے دیا اور حق فتویٰ دیا۔ اب اگر یہ سوال پیدا ہو، ایک اور سوال، تو پھر کیا ہم اپنے عقائد چھوڑ دیں؟ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے۔ توہین چھوڑیں، ان کے جذبات احساسات کو بھڑکانا چھوڑیں، علمی ماحول میں بات کرنے کا ماحول بنایا جائے۔ یہ بات صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جنگ ہوئی کون حق پہ کون باطل پہ، توہین، فحاشی۔ فحاشی کا ہمارے اردو میں معنی اور لیتے ہیں، ویسے فحاشی یعنی گندی زبان استعمال کرنا، فحاش کہتے ہیں جو بد زبان ہو، عربی زبان کا لفظ ہے یہ، جو بے حیائی سے بولتا ہو۔ توہین، گندی زبان، مذاق اڑانا ایک دوسرے کے عقائد کا مذاق اڑانا، چھوٹے بھائی کی کیا کہتے ہیں اس کو، چھوٹے بھائی کی شلوار بڑے بھائی کی قمیض، دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس قسم کے مذاق اڑانا یہ خلاف قرآن ہے۔ قرآن کی آیت ہے لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو تم میں سے کوئی قوم، کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو اللہ کے نزدیک۔ قرآن نے منع کیا مذاق اڑانے سے، ہم مذاق اڑاتے ہیں، وہ ہمارا اڑاتے ہیں ہم ان کا اڑاتے ہیں، لہٰذا اس کا پھل بھی پھر کھاتے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ یہ جواب تھا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سیکنڈ نمبر آئے جو ہم نے بتائی کہ سورہ بقرہ کی، اس میں یہود کا ذکر ہے، نصارہ کا اور صابئین کا۔ یہ صابئین کون ہے؟ تو یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کی جو حدیث ہے کہ اسلام کے 72 فرقے بنے گے، ان میں سے ایک فرقہ صحیح ہوگا، جو ہم سنتے آ رہے ہیں کافی عرصے سے،
یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ اور خاص سوال یہ ہے، آپ نے ذکر کیا کہ حضرت علی نے اپنے حق کے لیے تلوار نہیں اٹھائی جب ان کا حق غصب کیا گیا تھا، لیکن ہم تو جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں نظر آتا ہے کہ بہت ہی ایک بیٹل ہوئی، اور ایسی بیٹل ہوئی جو کہ ایک بیٹل رسول اللہ کی فوجوں کے ساتھ ہوئی، ایک بیٹل معاویہ کے ساتھ ہوئی، لیکن بہت بڑا سیکٹیرین وائلنس اور سیکٹیرین ہیٹریڈ کا جو گزرا جنگ جمل بھی ہے، یہ شیعوں میں جو بہت بڑا ڈیوائڈ آیا ہے شیعہ سنی میں، اس میں جنگ جمل کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اینڈ آئی تھنک دا مین ریزن ٹو دیٹ از کہ مطلب فیسفل رسول اللہ کی زوجہ ہیں ان پہ سورہ احزاب کی آئی تھنک آیت ہے اتری ہے، مطلب فیسفل ہے، تو اس پہ آپ کا کیا دیکھیں، کیونکہ یہ کہنا کہ حق کے لیے تلوار نہیں اٹھائی آئی تھنک غلط ہے، بیکاز جنگ جمع، جنگ صفین، جنگ حرمان ہمارے سامنے نظر آتی ہے. 48 9:45 ٹائم ہو چکا ہے. اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہاں پہ وہ قانون اور آئین کے مطابق کیا صورتحال ہوتی ہے. سوالات اب یہ سوال کیے انہوں نے صابئین کا، تو میں نے عرض کر دی تھی صابئین حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اور جن علماء کو یا مفسرین کو یہ پتہ نہیں تھا، ان کی تحقیقات اس بارے میں نہیں تھی، انہوں نے کسی نے لکھ دیا ستارہ پرست، کسی نے کچھ لکھ دیا، کسی نے کچھ لکھ دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے جو تحقیق ہے ابھی بھی یہ قوم دنیا میں موجود ہے. ان کی آسمانی کتاب بھی ہے جسے کنزہ ربہ کہتے ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام قرآن میں تذکرہ بھی ہے سورہ مریم میں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ جو کتاب ہم نے آپ کو دی ہے اسے قوت کے ساتھ تھام لو، پکڑ لو، یعنی مضبوطی سے اس کو فالو کرو. یہ کتاب کون سی ہے؟ کنزہ ربہ. لہٰذا وہ بھی آسمانی آئین کو ماننے والے تھے، اسی لیے اللہ نے ان کو یہود و نصارہ کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی آسمانی آئین کے دین کے ماننے والے ہیں، یہ بھی آسمانی دین کے ماننے والے تھے. اور ہر آسمانی دین کی بنیاد کہاں ہوتی ہے؟ توحید پر، توحید پر، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت پر، حساب کتاب کے دن پر. لہٰذا اللہ نے تذکرہ بھی انہی دو باتوں کا کیا، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے صحیح معنوں میں، اور جو قیامت کے دن پر ایمان لائے. اور تیسری بنیادی بات وعمل صالحا، اور نیک عمل کرتا ہو. اگلا سوال جو آگا کا دوسرا آپ نے کیا کیا تھا، ذرا ایک دو پھر کھڑے ہو کیجیے. 72 فرقوں والی، اس کا مختصر جواب، البتہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ 72 فرقوں والی حدیث، یہ خود اگر اس کو آپ نے چیک کرنا ہو، اس کی بررسی کرنی ہو، تو یہ کئی گھنٹوں کا کام ہے، یعنی اگر اس پر بات بھی کرنی ہو تو. لیکن ابھی وہی چھوٹے چھوٹے اس کی شکل میں آپ کو میں دے رہا ہوں کہ اس کے بارے میں ایک تو اس کی شہرت بہت زیادہ، بہت سی حدیثیں جہان اسلام میں اس وقت ایسی ہیں، شیعوں میں بھی سنیوں میں، کہ جن کی شہرت بہت ہے، لیکن جب ان کو پرکھا جائے، جو کرائٹیریا ہے حدیث کو پرکھنے کا، تو وہ بہت ہی کمزور نکلتی ہے. یہ ان حدیثوں میں سے ہے کہ جو مشہور بہت ہیں، لیکن بہت سے علماء نے اس کو ضعیف، جو حدیث کے علماء نے کہا کہ یہ حدیث اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. اگر فرض کر لیں کہ ہم اس حدیث کو صحیح مان لیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو میں آپ کو عرض کروں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر بات ہے امت بٹی بھی ہے فرقوں میں، اور بہت سے علماء نے یہ کہا کہ یہ جو کہا 72 فرقے، 72 عربی زبان میں مراد یہ نہیں ہے کہ گن کے 1 2 3 4 اور 72 تک لے جاؤ. 72 یعنی بہت زیادہ، جیسے کہتے ہیں نا میں 100 بار جی کرتا ہوں، 100 بار جی یعنی کہ گن کے 100 بار جی، بلکہ بہت زیادہ دفعہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے. بہت سے گروہوں میں میری امت بٹے گی، سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے. اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ وہ فرقہ کہ جو اللہ کی کتاب نے کرائٹیریا دیا ہے بالکل واضح اور شفاف، جو لوگ اس پر عمل کرتے ہوں گے وہ جنتی ہیں، اور جو صرف اپنے اوپر سٹیمپ لگا کے سمجھ رہے ہیں ہم جنتی ہیں، وہ کوئی بھی جنت میں جانے کا استحقاق نہیں رکھتے. جنہوں نے قرآن کو لفٹ نہیں کروائی، قرآن کے احکام جو بنیاد ہے اس کو چھوڑ دیا اور چکروں میں پڑ گئے، تو وہ زیادہ خطرے میں ہیں. اور وہ فرقہ کہ جو قرآن کو مانتا ہے اور اس فرقے پہ ہم کہہ رہے ہیں کوئی سٹیمپ نہیں ہے، وہ آزاد ہے. ان دائروں سے جو ہم نے بنا لیے، ان دائروں سے آزاد ہے. وہ شیعہ بھی ہیں، وہ اہل سنت بھی ہیں. اہل سنت ہم نے دیکھے ہیں، ان کے سامنے ذکر اہل بیت کرے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آزاداریوں میں شریک ہوتے ہیں، لیکن ان پر بات واضح بیچاروں پر نہیں ہے. ان کا فیصلہ اللہ پر، لیکن ان کے اعمال بھی قبول ہیں. جب مسیحیت کے، جب یہودیت کے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اچھے لوگوں کے جو ہٹ دھرم نہیں ہیں ان کے اعمال قبول ہیں، تو ان کے اعمال بھی قبول ہیں. لہذا اسلام بہت ہی پیار، محبت اور قرب لے کے آتا ہے. قرآن یہ جو تفسیر آپ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کی گردنوں کاٹنے والی، یہ
ظلم کیا قرآن کے ساتھ اور باندھ دیا قرآن کو، کہ یہ قرآن کو باندھنا بھی یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جو انشاءاللہ جس کی باری آتی جائے کرتے جائیں گے۔ آگے نے جو تیسری بات پوچھی تھی وہ تھی جنگ جمل اور جنگ صفین۔ ابھی میں مختصر جواب صرف دینا چاہوں گا کہ اس وقت مولا خلیفہ تھے، اور خلیفہ کے خلاف اٹھنے والا مسلم بات ہے باغی ہوتا ہے، قرآن کا حکم ہے کہ یہ باغی ہے۔ مولا نے جنگ جمل میں بھی، جنگ صفین میں بھی، جنگ نہروان میں بھی آخری حد تک، آخری زور لگایا، بار بار کوشش کی کہ یہ لوگ جنگ نہ کریں اور بات کو مان جائیں، تسلیم کریں۔ لیکن جب بالکل مایوس ہو گئے اس کے بعد پھر اعلان جنگ کیا، اور وہ بھی قرآن کا حکم ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑے تو جو باغی ہو، جو تجاوز کر رہا ہو، جو زیادتی کر رہا ہو، اس کے خلاف لڑو یہاں تک کہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دو۔ تو یہ قرآن کے حکم پر عمل کیا، لیکن اپنی پوری کوشش کی جو تاریخ میں بالکل واضح اور شفاف موجود ہے کہ کسی طرح یہ جنگ ٹل جائے، لہذا انہوں نے شروع نہیں کی۔ اور وہ فرقہ واری، ظاہر بات ہے بیچ میں غلط لوگ تھے جنہوں نے یہ اختلافات پیدا کیے، بھڑکائے۔ مولا نے یہ بات اپنی طرف نہیں آنے دی، اپنا حق جاتا ہوا دیکھ کر بھی مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا، انہی کے ساتھ رہے، انہی کو مشورہ بھی دیتے رہے، اور مولا کے صحابی ان کے دور حکومت میں حتیٰ کہ گورنر کے فرائض بھی انجام، سلمان فارسی خلیفہ ثانی کے دور میں ایران کے گورنر رہے، مولا کے صحابی خاص ہیں۔ لہذا ہمارے لیے اتھارٹی خود مولا کی سیرت ہے، ہمارے لیے اتھارٹی اللہ کی کتاب ہے، باقی سب چیزوں کا معیار ان کے بعد میں ہے، چاہے اس بات کو کرنے والا کوئی بہت بڑا آیت اللہ ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کے مقابلے میں ایک یہ پرابلم ہے فرقہ واریت کا، اللہ کی کتاب سے بات کی جائے کہتے ہیں ہمارے مولانا صاحب کو زیادہ اچھا قرآن آتا ہے آپ سے، ہمارے مولانا صاحب کو زیادہ اچھی حدیث آتی ہے آپ سے۔ یہ بھی ایک لسٹ ہے پوری جنہیں کہا جاتا ہے اس کی لسٹ کا اگر ہم اس کو کوئی عنوان دے دیں تو وہ یہ ہوگا کہ فرقوں کے مشترکہ مرض، بیماریاں جو ہر فرقے میں کامن ہے، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، وہ جو بھی فرقہ واریت زیادہ متعصب ہو ان میں یہ باتیں کامن ہیں۔ وہ بھی توفیق ملی تو انشاءاللہ وہ لسٹ بھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنائیں گے۔ یہ جو ٹاپک دیا گیا ہے یہ کوئی ایک آدھ اس کا ٹاپک نہیں ہے، لہٰذا آپ سے معذرت بھی چاہوں گا اگر پوری ہر بات کو میں کھول نہ پایا ہوں۔ بہت سی آیات ہیں قرآن کی، 20 آیات ہیں جو اس کو ڈسکس کرتی ہیں، 20 آیات ہیں جو حتیٰ بولنے کا طریقہ بتاتی ہیں کہ جب تم نے مخالف سے بات کرنی ہے تو کس طریقے سے بات کرنی ہے، شیطان کیا خرابی کرواتا ہے تم سے، کیسے اپنی وحدت کو قائم رکھنا ہے، کیسے تفرقے سے قرآن نے روکا ہے۔ 20 آیات میں عرض کروں قرآن مجید میں موجود ہیں، انشاءاللہ اگر توفیق ہو تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ کہ عربک لینگویج جو ہے ہمارے لیے کتنی اویئرنیس نہیں رکھتی ہے، تو ظاہر یہ بات ہے ہم فوکس کرتے ہیں اس کے ترجمے کو۔ اب بینگ اہل تشیع میری پریفرنس ہوگی کہ میں کسی اہل تشیع کے مولانا کا ترجمہ کیا ہوا قرآن پڑھوں اور اسی کو آگے کروں۔ اب جب اس کے اوپر ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا کہ جیسے کہ ہمارے اہل تشیع کے اس میں ایک فار ایگزامپل اے رسول آپ وہ وقت یاد کیجئے، لیکن اہل سنت کی اس کے اندر اس کے کچھ اور اینگلز، اس کے کچھ اور طریقے سے بتائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایسی بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ تو جب بینگ اگر میں اسٹارٹ لینا چاہوں اور یہ سب کچھ کرنا چاہوں تو میرے لیے کیا پریکٹس صحیح رہے گی؟ آیا میں دونوں کو سامنے رکھوں اور ان دونوں کو کمپیئر کروں کہ وچ ون از بیٹر، یا کیا سلسلہ رہے گا میرے لیے ایک سیکھنے کی حد تک؟ تو میں خود اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں، میرا بھی جو دین سے پہلا رابطہ ہے وہ قرآن کے ذریعے ہی ہوا۔ میں بھی اس 1995 سے پہلے میں وہ پیدائشی مسلمان تھا اور مسلمانوں والی کوئی بات میرے اندر موجود نہیں تھی۔ ویسے بڑی اچھی اداروں میں، بڑے یعنی جسے کہتے ہیں ہائی فائی جگہوں پر رہنے کا موقع ملا، لیکن دین سے بالکل جو ہے وہ لا تعلق تھے ہم۔ پہلا ایکسپیرینس جو ہے وہ قرآن مجید ہی کے ذریعے سے ہوا، کسی وجہ سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا، اور بتانا ہی چاہتا ہوں کہ وہ جو پہلا ترجمہ پڑھا نہ کسی میں مولانا کو جانتا تھا، نہ میں نے ان سے گائیڈنس لی، نہ کسی سے پوچھا، جانتا بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی اپنے کالج میں ہم مولانا حضرات کا مذاق اڑاتے تھے، الٹے سیدھے ان کے نام رکھے ہوئے تھے، چونکہ ظاہر بات ہے اسلام کوئی پریکٹیکل چیز تو تھی نہیں جو ہمیں آئندہ زندگیوں میں کام آنی ہوتی، باقی سبجیکٹس تو کام کے تھے، یہ ایسے ہی لوگ ہوتے تھے، لہٰذا ہم ان کا مذاق باقیوں کی نسبت زیادہ بناتے تھے۔ پہلا ٹرانسلیشن جو میں نے خود پڑھا وہ سنی ٹرانسلیشن تھا۔ ٹرانسلیشن میں کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ پڑھنے کے باوجود یعنی وہ پڑھنے سے، اور میں نے شروع سے لے کے آخر تک پڑھا، کوئی رہنمائی بھی نہیں لی۔ رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، ہوتی ہے بعد میں، اس کی وجوہات کچھ اور ہیں،
ورنہ قرآن مجید کو سمجھنا اللہ نے قسم کھائی ہے 4 دفعہ قرآن میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ وَلَقَدْ کا معنی ہوتا ہے قسم. گویا اللہ فرما رہا ہے کہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو تم میں سے ہے کوئی کہ جو اس سے نصیحت لے. قرآن آسان ہے، قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے. ایک وہ انسان کہ جو 95 میں 21 سال کا تھا، 21 سال جس کا کوئی تعلق نہ ہو دین سے، وہ بھی اگر قرآن کو پڑھے تو اس کو بھی وہ پتہ نہیں کہاں سے چھڑوا کر کہاں قرآن لانے کی طاقت رکھتا ہے. لہٰذا آپ قرآن پڑھیں. ہاں بعض چونکہ قرآن خطاب ہے، قرآن کوئی لکھی گئی بک نہیں ہے، قرآن خطاب ہے، گفتگو ہے. لہٰذا مثلا کچھ آیات اترتی تھی کسی خاص حادثے کے نتیجے میں، جس زمانے میں اترتی تھی ان لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ کیا مسئلہ پیش آیا تو یہ آیات اتری ہے. ہمیں جب وہ معلوم نہیں ہوتا تو کبھی کبھی بات کو پورا سمجھنے میں تھوڑا پرابلم آتا ہے. اس کے لیے کچھ بکس، کچھ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اللہ انسان سے چاہتا کیا ہے، اللہ کا معیار کیا ہے انسان کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن بہت آسان ہے اور سب سے زیادہ خالص ہے. باقی ہر جگہ سلپ ملپ زیادہ ہے، مکسچر ہے، آلائش ہے، لیکن قرآن مجید میں کوئی مکسچر، کوئی خرابی نہیں ہے. جیسے اللہ نے نازل کیا تھا ویسے انشاءاللہ آج بھی ہے اور قیامت تک بھی موجود رہے گا. آپ ٹرانسلیشن پڑھیں قرآن کی، پڑھیں ضرور. عربی زبان ہماری زبان نہیں ہے، لیکن اپنی زبان میں قرآن مجید پڑھیں. اس کا ثواب کہ جو قرآن آپ کی ہدایت کرے وہ کئی گنا زیادہ ثواب ہے اس عربی پڑھنے سے. البتہ عربی پڑھنی چاہیے، آنی چاہیے. مسلمان ہیں کم از کم ظاہری آنی چاہیے قرآن کی تلاوت کرنا میں. نماز بھی ہم عربی میں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت آنی چاہیے. لیکن جو قرآن کا مقصد ہے وہ عربی تلاوت نہیں ہے، نہ ہی وہ ثواب ہے. وہ ہے انسانوں کی ہدایت، وہ ہے ایک وہ معاشرہ کہ جیسا معاشرہ اللہ چاہتا ہے اسے قائم کرنا. وہ قرآن کو سمجھے بغیر بنانا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے. جو لوگ انتہا پسند ہیں وہ قرآن کو کوٹ کرتے ہیں کہ قرآن نے حکم دیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، اور وہ اس میں حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی برائی کو دیکھو تو اس کو زور بازو سے روکو، اگر وہ نہیں کر سکتے تو زبان سے، اور وہ بھی نہیں کر سکتے دل میں برا کہو. تو بس وہ بولتے ہیں کہ ہم جو صحیح ہے وہی اسی لیے کرتے ہیں. مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ آیات کے مقامات نازل ہونے کے اور کیا کہنا چاہ رہی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے تھے حالات. کچھ میدان جنگ کی آیات ہیں، کچھ میدان امن کی آیات ہیں. جہاں قرآن میدان جنگ میں کہتا ہے کہ ان کی گردنیں توڑو، مارو، ظاہر بات ہے جب جنگ لگی ہوئی تو یہ تو نہیں کہنا ان سے ریکویسٹ کرو کہ آپ کو آج رات کھانے کی دعوت دے رہے، وہاں پہ ہم درس سے قرآن دے کے آ کے سنو. اس نے تلوار مارنی ہے اس وقت، آپ کو اس کا جواب تلوار سے ہی دینا ہے. لیکن اس کے علاوہ خود وہی قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی مشرک بھی آپ کے پاس آ کر اللہ کا کلام سننا چاہے، جب اعلان جنگ ہو چکا ہے تب بھی اس کو قرآن سنائیے، اور پھر جو اس کی امن کی جگہ ہے وہاں پر اس کو پہنچا دیجئے. حدیثیں بھی بہت سی ہیں. ایک حدیث آپ کو بخاری شریف کو سناتا ہوں، انہی لوگوں جو ہماری نہیں ہے، بخاری کی حدیث ہے. وہ بھی ظاہر بخاری قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے ہمارے اہل سنت بھائیوں کے نزدیک. کیا کہتا ہے حدیث میں؟ رسول اللہ کے صحابی نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر میدان جنگ میں، ان صحابی بھی بڑے مشہور ہیں، حضرت مقداد نام آپ نے سنا ہوا ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے. حضرت مقداد نے رسول اللہ سے سوال کیا، جنگ پہ بھیجا جا رہا تھا، یا رسول اللہ جنگ میں، سنیے گا، جنگ میں اگر کوئی اگر کوئی کافر مجھ پہ حملہ کرے، میرا بازو کاٹ دے. آپ پریشان ہو جائیں گے اس حدیث سے کہ پتہ نہیں یہ کہاں چلی گئی ہے. میرا بازو کاٹ دے اور اس کے بعد پھر میں اس پر حملہ کروں، وہ چھپ جائے، اور جب میں اس کے سر پہ پہنچوں، میرا بازو کاٹ چکا ہے، تو وہ فوراً کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ دے. آیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ نے جواب دیا نہیں، تم اسے قتل نہیں کر سکتے. فرمایا، پوچھا کہ اگر قتل کر دوں؟ جواب سنیے گا رسول اللہ کا. فرمایا کہ اگر تو نے اسے قتل کر دیا کلمہ پڑھنے کے بعد، تو پھر اللہ کے نزدیک اس کا وہ مقام ہوگا جو تیرا اسے قتل کرنے سے پہلے تھا. یہ کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہیں، حضرت مقداد جلیل القدر صحابی ہیں. کہا کہ اگر تو نے اس کو قتل کر دیا
تو اس کا مقام اللہ کے پاس وہ بن جائے گا جو تیرا اسے قتل کرنے سے پہلے تھا, اور اسے قتل کرنے کے بعد تیرا مقام, صحابی رسول کا مقام اللہ کے نزدیک وہ ہو جائے گا جو اس کا کلمہ پڑھنے سے پہلے مقام تھا, وہ تیرا مقام اسے قتل کرنے کے بعد ہو جائے گا. ان حدیثوں کو کون کھا جاتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. کیوں نہیں بتاتے؟ یہ جو لڑتے پھر رہے ہیں نا, ان بیچاروں کو تو شاید کلمہ بھی سیدھا نہ آتا ہو. وہ میں نے ادھر شاہ خراسان میں بھی کہا تھا کہ ایک مجاہد نے گرا لیا کسی کو اور کہا کہ مارنے لگا مسلمان مجاہد, تو اس نے کہا میری جان بچ سکتی ہے کسی طرح. اس نے کہا اگر کلمہ پڑھ لے تو تیری جان بچ سکتی ہے. اس نے کہا کہ مجھے پڑھاؤ کلمہ, تو اس نے ذہن پہ زور دیا, اس بیچارے کو بھی یاد, مجاہد کو بھی یاد نہیں آیا. آخر میں کہتا ہے پڑھنا تو خود ہی پڑھو, مجھے بھی نہیں آتا. تو ہمارا اپنے دین کے بارے میں ہماری یہ حالت ہے, نہ عوام نے قرآن پڑھنا ہے, نہ عوام نے حدیث پڑھنی ہے, نہ عوام نے تاریخ پڑھنی ہے, لہٰذا وہ کھیلتے ہیں انہی کے ہاتھوں میں, اپنے اپنے علماء کے ہاتھوں میں. اور اگر وہ ٹریک سے اترے ہوئے ہوں تو پھر ظاہر بات ہے ساری کی ساری امت بھی ٹریک سے اتری ہوئی ہے, لیکن قرآن نہ پڑھنے میں جرم میں شریک ہے, اور وہ قیامت کے دن جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن شاید لیڈیز میں کوئی سوال نہیں ہوگا, یا وہ سوالات جو حضرات نے پوچھ لیے ہیں شاید وہی سوالات ان کے بھی ہوں گے. اسی سلسلے کا دوسرا نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ 6 جون, فرسٹ تھرسڈے آف جون آفٹر دعا کمیل, اسی جگہ پہ منعقد ہوگا. انشاءاللہ آپ سب سے گزارش ہے متوجہ زیارت.